ڈسٹرکٹ بار سیالکوٹ میں سول ججز اور کمپیٹیٹیو ایگزامس کے حوالے سے جو ہماری لیکچر سیریز ہے اس حوالے سے بھی آج QSO کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے آنریبل افتخار اللہ شیروانی خان صاحب کو، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور الحمدللہ ون آف دا موسٹ بیزی لائرز ان آور بار، اور آپ پریکٹسنگ لائر ہیں سول میں بھی، بینکنگ کوڈ میں بھی اور کرمنل لاء میں بھی، ایک لانگ ہسٹری ہے پریکٹس کی، اور آئی ایم گریٹفل اینڈ فارچونیٹلی 2-3 ٹرائلز میں نے بھی خان صاحب کے ساتھ اپوننٹ بینگ اپوننٹ کونسل کنڈکٹ کیے ہیں اور آئی ہیو آنر ٹو لرن فرام ہم۔ تو آج QSO کے حوالے سے افتخار اللہ خان شیروانی صاحب آج ہمیں لیکچر دیں گے، انٹروڈکٹری لیکچر، اور QSO کو باقاعدہ اسٹارٹ کریں گے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا خان صاحب کو کہ وہ اپنے لیکچر کا آغاز کریں۔ QSO is actually about proving and non-proving things. کیسے چیزیں پروو کی جانی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو پروو نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں جو میں نے عثمان صاحب نے ایک اسٹریٹجی ڈیسائڈ کی تھی کہ آپ سب کو آرٹیکل وائز پورے QSO میں سے انسائٹ دی جائے گی کہ QSO ہے کیا، ہر آرٹیکل کی اس کی ڈیٹیل میں آپ کو انٹرپریٹیشن بتائی جائے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، اور پھر آپ اس کو سیمولیٹ کر سکیں، کویشچنز آئیں ان پہ اپلائی کر سکیں اور ان کا جواب دے سکیں۔ اگر ہم ڈائریکٹلی کویشچنز پہ چلے جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو بنیادی اس میں چند چیزیں ہیں QSO کی جو میں آرٹیکل کے ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا چلوں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑا واضح ہوتا جائے گا، اور اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ نارملی یہ لگتا ہے کہ QSO شاید بڑا ڈیفیکلٹ ہے، بٹ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ تو جیسے میں ایک اور مثال دیتا ہوں اکثر کہ جیسے جو لوگ میوزک کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ موسیقی کے جیسے 7 سر ہوتے ہیں، جو بھی کمپوزیشنس بنتی ہیں، جو بھی گانے بنتے ہیں، اس میں وہ جو 7 سر ہوتے ہیں انہیں کی بیس پہ بنتے ہیں، انہیں کی ویریشن ہوتی ہے۔ تو جو بھی آپ کی ایویڈنس یہاں پہ کورٹ میں بنتی ہے، انویسٹیگیشن میں بنتی ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ لا آف ایویڈنس تو 7 سر ہیں، جن کو اسٹیٹمنٹ کی ایڈمیسیبلٹی، ناٹ ایڈمیسیبلٹی، ان چیزوں کو لے کے ایویڈنس بنتی ہے، اس کی بیس پہ کورٹ کنکلوژن کرتی ہے۔ تو ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ابھی ڈیفینیشن سے، اور اس کے بعد میرا جو آج پروگرام ہے کہ میں آرٹیکل 30 تک آپ کو ایکسپلین کروں، جس میں آپ کا ریلیونسی آف فیکٹس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس میں ہم دیکھیں گے، اس کے علاوہ جو کمپیٹنسی آف وٹنسز ہے وہ دیکھیں گے، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز آئی ہوپ جو کافی لوگ سمجھنا چاہ رہے ہوں گے کہ واٹ از ریلیونسی آف فیکٹ، واٹ از فیکٹ ان ایشو۔ جب یہ دو چیزیں آپ سمجھ آتے ہیں نا، فیکٹ ان ایشو کیا ہے، ریلیونسی آف فیکٹ کیا ہے، تو پھر قانونی شاخ ہوگا نا آپ کو یو کہ یہ ملائی آپ ہیں، پھر آپ سب چیزوں کو ایسے سمجھیں گے جیسے پرابلم نہیں۔ تو جب ایڈوکیٹ ہم آغاز کرتے ہیں، آئی ڈونٹ سی مینی بکس ود یو لا آف ایویڈنس کو لے کے آئے تھے، اچھی بات ہے اگر تو لے کے آئے ہیں تو محسوس ہوگا، لیکن ساتھ میں پڑھوں گا، اور جب میں ایک کنکلوڈ کر لوں گا تو بے شک آپ اس آرٹیکل کے بعد کویشچن پوچھ لیں، یا آپ اپنے کویشچن جو ہیں وہ نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد آپ کویشچن جو ہیں ہر بندہ انڈیویجول ڈسکس کر سکتا ہے کہ جو بھی انڈیویجول نیڈس بھی ہیں ود ریفرنس ٹو ایگزام پریپریشن، آپ کی وہ نیڈس کو ایڈریس کیا جا سکے، تاکہ میرا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے کانسیپٹس جو ہیں دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا چیپٹر 1 ہے جو بیسیکلی جو آرٹیکل 1 ہے اس کا، اس میں اس کا کمنسمنٹ اور شارٹ ٹائٹل یہ ہے کہ اس کی اپلیکیبلٹی کی طرح میں پڑھ دیتا ہوں، جنرلی کسی شروع کرنے لگے ہیں اس میں مان رہی ہوں۔ دس آرڈر میں بی کالڈ دا قانون شہادت 1984۔ آپ سب کو پتہ ہوگا، کافی لوگوں کو یہ پہلے ایویڈنس ایکٹ کے طور پہ جانا جاتا تھا، انڈیا میں آج بھی یہی پر ہے، اور جتنے لا آف ایویڈنس کے پرنسپل ہیں بیسیکلی یہ برٹش کامن لا سے لیے گئے ہیں، کچھ چیزیں دوسری جورسڈکشن سے لی گئی ہیں، لیکن مور اور لیس
کافی چیزیں سیم ہیں، چند چیزوں کی جو فرق ہے ریفرنس ٹو کانٹینٹ ایسی چیزوں کا، ٹھیک ہے. اب اس کا اسکوپ انہوں نے بتایا ہے کہ اپلیکیبلٹی کے حوالے سے پڑھتا ہوں میں. ساتھ جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا، اگر کسی دوست کو سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے کہ اس سے کیا معنی ہے. اٹ ایکسٹینڈس ٹو دا ہول آف پاکستان، سارے پاکستان کے لیے ایکسٹینڈ کرے گا، ایپلیکیبل ہے. اینڈ اپلائز ٹو آل جوڈیشل پروسیڈنگس، تمام جوڈیشل جو عدالتی کارروائی ہیں ایپلیکیبل ہے. ان اور بفور اینی کورٹ، کسی بھی کورٹ میں، انکلوڈنگ اے کورٹ مارشل، اے ٹریبیونل اور ادر اتھارٹی ایکسرسائزنگ جوڈیشل اور قاضی جوڈیشل پاور کے جو سملر ٹو جوڈیشل پاور اور jurisdiction, but does not apply to proceedings before any arbitration. مطلب یہ کہ قانون شاہ پورے پاکستان کے لیے ایپلیکیبل ہے، ساری جوڈیشل پروسیڈنگ کورٹ میں جو ہے ایپلیکیبل ہے، انکلوڈنگ کورٹ مارشل، کیونکہ یہ صدر ریاست کے دور میں آیا تھا، اس لیے یہ رکھا گیا. ٹریبیونل کے سامنے کسی بھی اتھارٹی جو جوڈیشل اور قاضی جوڈیشل سملر ٹو جوڈیشل پاور ایکسرسائز کر رہی ہے، لیکن ایکسیپشن انہوں نے رکھی ہے کہ آربیٹریٹر کے سامنے یہ ایپلیکیبل نہیں ہے. اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس. اب انٹرپریٹیشن کے لیے انہوں نے کچھ ڈیفینیشنز دی. سب سے پہلے جو آرٹیکل 2 ہے یہ ہے کورٹ. کورٹ کا انہوں نے انٹرپریٹیشن کیا دیا ہے کہ انکلوڈس آل ججز اینڈ میجسٹریٹ اینڈ آل پرسنز ایکسیپٹ آربیٹریٹر لیگلی آتھورائزڈ ٹو ٹیک ایویڈنس. مراد یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کورٹ کا لفظ یوز ہو رہا ہے قانون شاعر میں، تو ہم نے اگر دیکھنا ہو کہ کورٹ کیا ہے، کس کورٹ کی بات ہو رہی ہے، تو ہم نے اس ڈیفینیشن کو دیکھنا ہے کہ کورٹ جہاں کورٹ سے یہ مراد ہے. اس میں سارے ججز، میجسٹریٹ، نان پرسن ایکسیپٹ آربیٹریٹر لیگلی آتھورائزڈ ٹو ٹیک ایویڈنس، کہ جو لوگ بھی ایویڈنس لینے کے لیے آتھورائزڈ ہیں ان کو انہوں نے کورٹ کی ڈیفینیشن سے انکلوڈ کیا. اب دوسری ڈیفینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ڈاکومنٹ. اس میں کافی ججمنٹس نہیں آئی، میں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا. ڈاکومنٹ مینس اینی میٹر ایکسپریس اور ڈسکرائب اپون اینی سبسٹنس بائی مینس آف لیٹرز، فگرز اور مارکس، اور بائی مور دین ون آف دوز means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. میں اس پہ تھوڑی روشنی ڈالتا ہوں. ڈاکومنٹ سے مراد ہے کوئی بھی ایسا میٹر تو سب کو پتہ ہے جو کہیں ایکسپریس کیا گیا ہو، کہیں ڈسکرائب کیا گیا ہو کسی بھی سبجیکٹ سے، کسی بھی طرح سے، لیٹر کی شکل میں، فگر کی شکل میں، نشانیوں کی شکل میں، اور یہ ساری چیزیں بھی ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اس میٹر کو یا جو بھی لکھا گیا اس کو ریکارڈ کرنا. ایک بڑی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ پریمیٹیو ٹائم میں دیواروں کے اوپر ایک پرانی لینگویج لکھی ہوتی ہے، درختوں کی تنوں کے اوپر لینگویج لکھی ہوتی ہے. یہ بھی ڈاکومنٹ کے روپ میں آتا ہے. ایک اگر ایک صحیفہ لکھا ہوگا کسی درخت کی چھال کا، وہ بھی ڈاکومنٹ کے روپ میں ہے. ایک سب سے پہلے ججمنٹ آئی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک کنفیوژن تھی کہ کیا جو ویڈیوز ہیں یہ ڈاکومنٹ کے زمرے میں آتی ہیں. تو سب سے پہلے جو مجھے یاد پڑتا ہے سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے ویڈیوز کو بھی کہا تھا کہ یہ ڈاکومنٹ کے زمرے میں آتی ہے. پھر سو آن اس کی جو ویڈیوگرافک ایویڈنس ہے یا الیکٹرانک ایویڈنس ہے، ان پہ کیس لا آتے گئے، اس پہ تو بعد میں گفتگو کریں گے، ہم جب ریلیونٹ سیکشن آئیں گے، لیکن وہ بھی ڈاکومنٹ کے زمرے میں آ رہی ہے. اب انہوں نے بتایا ہے اور کیا کیا چیزیں ڈیفینیشن کا یہ ڈاکومنٹ ہے. پرنٹڈ ورڈ، لتھوگراف اور فوٹوگراف اور ڈاکومنٹس، میپ اور پلان کے ڈاکومنٹ، اینڈ انکرپشن آن میٹل پلیٹ اور اسٹون کے ڈاکومنٹ. کسی پتھر پہ جو تحریر ہے اس کا ڈاکومنٹ کیا ہے. ہمیں کبھی بھی یہ سمجھنا کہ جو پیپر پہ لکھی
डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं, कैरिकेचर इज डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब अगला इन्होंने 2C दिया है, वो है एविडेंस। एविडेंस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इस पे आपने खसूस की वजह नहीं है इस चीज़ पे, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा कि एविडेंस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एविडेंस इंक्लूड्स all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence, and all documents produced for the inspection of the court, such documents are called document evidence. अब आप देखें कि कानून शहादत दो चीज़ों का एविडेंस में शमूलियत दे रहा है। एक तो वो स्टेटमेंट है जो कोर्ट या तो अलाउ कर रही है स्टेटमेंट किसी विटनेसेस की, या रिक्वायरमेंट है उन स्टेटमेंट देने की। अब वो रिलेटिंग कौन से हो कि जो मैटर ऑफ फैक्ट है, जो फैक्चुअल मैटर है अंडर इंक्वायरी, उनसे रिलेटेड तमाम स्टेटमेंट जो कोर्ट इजाज़त दे रही है उनके सामने रिकॉर्ड करवानी देने की, उन स्टेटमेंट्स को ओरल एविडेंस कहेंगे और ये एविडेंस का हिस्सा है। और दूसरा कि वो भी डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट को प्रेजेंट किए जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, जिनको एक्यूरेट लगते हैं, उनको डॉक्यूमेंट दिया जाता है। तो एविडेंस कंप्राइजेस दीज टू थिंग्स, एविडेंस, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दीज टू टाइप्स ऑफ मैटर्स आर इंक्लूडेड इन एविडेंस। दोनों को उन्होंने बता दिया कि जो स्टेटमेंट्स हैं दे शुड रिलेट टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। मतलब एक जैसे मर्डर केस हो रहा है तो उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं कौन सी हो रही हैं, या उसके अंदर जो कन्फेशन वगैरह आ गया, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आपको पता है कि बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं, जो सारी चीज़ें मिला के एविडेंस पर। अब हम बढ़ते हैं फैक्ट की तरफ कि फैक्ट की क्या इन्होंने डेफिनेशन दी है। Fact includes anything, state of things or relation of things capable of being perceived by the senses, any mental condition of which any person is known. कि कोई भी चीज़ जो हम अपने हवास से परसीव कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी मेंटल कंडीशन यानी हालत जिसके बंदे में, जिसके बारे में बंदा जान सकता है, कॉन्शियस हो सकता है। ये बड़ी ब्रॉडर डेफिनेशन होती है फैक्ट की, क्योंकि इस सिचुएशन के मुताबिक वेरी करता है, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट बहुत चीज़ें कवर हो जाती हैं इस फैक्ट की डेफिनेशन। ये आगे आपको मज़ीद एलैबोरेट होंगी इंशाल्लाह। फिर जो इन्होंने नई डेफिनेशन इंसर्ट की है, automated electronic information system, electronic documents, electronic signature, advanced electronic signature and security procedure shall bear the meaning given in electronic technology. मतलब ये इनका कहने का है कि जो इन लफ्ज़ों की मायने या डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस में दिया गया है, वही मीनिंग इनका यहाँ के कानूनी शहादत में समझा जाए। मतलब अगर आपने इनको मज़ीद डिटेल में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस में इनकी जो डेफिनेशन दी गई है, यू बी स्टिकिंग टू दैट डेफिनेशन, ठीक है। अब सर्टिफिकेट हम दे दिया, एक्सप्रेशन सर्टिफिकेट वेयर द कॉन्टेक्स्ट सो एडमिट्स इंक्लूड्स द मीनिंग गिवन टू इट इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस। अब लफ्ज़ इंक्लूड इसमें उन्होंने यूज़ किया है। इस सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि जो मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस में दिया गया है वो इसमें इंक्लूडेड है। मतलब ये है कि सर्टिफिकेट उस मीनिंग से ज़्यादा भी हो सकता है। इंक्लूड का मतलब होता है कि वो चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी सर्टिफिकेट की डेफिनेशन में चीज़ें आ सकती हैं। तो ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन है उस एस्पेक्ट को कवर करने के लिए ये डेफिनेशन कानूनी शहादत में ऐड की गई कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन है उसको कवर किया जाए और उसकी एडमिसिबिलिटी कानूनी शहादत में इनकॉर्पोरेट चीज़ें शामिल की जाए।
اس ضرورت کے نقطہ نظر سے یہ ڈیفینیشن ایڈ کی. اب انہوں نے فیکٹ کی السٹریشن دی ہیں کہ کیا چیزیں فیکٹ ہیں. That there are certain objects arranged in a certain order, in a certain place, the fact. کہ یہاں پہ صوفہ پڑے ہیں, کرسیاں پڑی ہیں, پنکھے لگے ہیں, میں کہتا ہوں وہاں پنکھے تھے, لوگ بیٹھتے تھے, صوفہ تھے, یہ فیکٹ ہے. That a man heard or saw something is a fact. آپ کہتے ہیں کہ جی میں ہم نے لیکچر سنا, میں کہتا ہوں میں نے لیکچر دیا, ہم نے یہ بات سنی, it's a fact. That a man said certain words is a fact. آپ کہتے ہیں کہ اس بندے نے اپنا نام لیا میرے سامنے, مجھے یہ بتایا, یہ بات بتائی, fact. That a man holds a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith, or probability, or uses particular words in a particular sense, or is or was at a specific time conscious of a particular sensation to the fact. مراد یہ کہ ایک بندہ کوئی opinion رکھتا ہے کہ نہیں میری یہ رائے ہے, اس کی کوئی خاص نیت ہے, certain intention ہے, وہ نیک نیتی سے کوئی کام کر رہا ہے, بد نیتی سے کوئی کام کر رہا ہے, fraudulently کوئی خاص ورڈ استعمال کرتا ہے, یا کسی مخصوص ٹائم پہ اس کو ادراک ہے, احساس ہے کسی خاص فیلنگ کا, سینسیشن کا, یہ فیکٹ ہے. براڈر ڈیفینیشن. ان کی مزید انڈرسٹینڈنگ جیسے جیسے ہمارے سامنے سچویشنز آتی ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی فیکٹ ہے. ہوا چل رہی ہے, آپ نے محسوس کیا ہے, یہ بھی فیکٹ ہے. ٹھنڈ لگ رہی ہے, یہ بھی فیکٹ ہے. That a man has a certain reputation is a fact. ایک بندے کی اعتبار اور ریپیوٹ ہے, اس کی شہرت ہے, اس کے بارے میں جاننا ہے, اس کو بھی انہوں نے فیکٹ کی ڈیفینیشن دی ہے. اب بھی آگے آپ کا سب سے امپورٹنٹلی دو چیزیں آنی ہیں, ریلیونسی اور فیکٹنیشن. یہاں پہ جو پیراگراف 2 میں آ رہی ہے لائن, ریلیونسی کے کون سے فیکٹ ریلیونٹ. One fact is said to be relevant to another. ایک فیکٹ دوسرے سے متعلقہ ریلیونٹ تب ہوتا ہے when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this order relating to the relevancy of facts. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک پورا چیپٹر جو ہے نا قانون شارت میں وہ ریلیونسی آف فیکٹس پہ ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے پرنسپل فیکٹ. میں کہتا ہوں ایک قتل ہوا ہے, کس بندے نے اے نے بی کو مارا, یہ پرنسپل فیکٹ ہے. اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے آپ کو مزید بھی بتاؤں گا کیا اس کو آپ نے کہنا ہے. ایک قتل کیا ہے, یہ پرنسپل فیکٹ آ رہا ہے. اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے قتل کے بعد اس بندے کو جاتے دیکھا ہے, کوئی بندہ کہتا ہے میں نے اس کے بعد اس بندے کو آتے دیکھا ہے, کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے مرد دیکھے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی ریلیونٹ فیکٹس میں آ رہی ہیں اور ریلیٹڈ ہیں پرنسپل فیکٹ سے جو آپ نے پروو کرنا ہے, وچ از فیکٹ ان ایشو. ریلیونسی کا فیکٹس آپ کو کلیئر ہوتا جائے گا, جیسے ایلیبائی ہے, ریسٹ کیسٹ ہے, یہ کلیئر ہوں گے. یہ سارے ریلیونٹ فیکٹ ہیں. ایک دفعہ گو تھرو میں ہو جائے گا, پھر آپ کو زیادہ تر انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جائے گی. اب میں آتا ہوں فیکٹ ان ایشو پر. فیکٹ ان ایشو انکلوڈس اینی فیکٹ فرام وچ either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right and liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily for. اس کی ہم مثال پہلے پڑھ لیں تو پھر میں اس کو مزید الیبوریٹ کرتا ہوں. مثال دی گئی ہے السٹریشن میں کہ اے پہ الزام ہے کہ اس نے بی کا قتل کیا ہے. اب جو ٹرائل ہو رہا ہے اس میں کون کون سے فیکٹر ایشو ہوں گے.
اس میں نمبر ایک فیکٹ میں ایشو ہوگا کہ کیا اے نے بی کی ڈیتھ کاز کی، کیا اے کی نیت تھی اس کو مین دیا تھا بی کو مارنے کا، یا کیا اے کو کوئی پرووکیشن یا فوری اشتعال تھا بی سے معاملے میں کہ وہ اس کے قتل کے لیے محرک ثابت ہوتا ہے، یا جس وقت اس نے قتل کیا بی کا کیا اس کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے. اس طرح کی ساری چیزیں فیکٹنگ سول سائڈ پہ آپ کو جو ایشوز کلیئر ہوتے ہیں اس میں کچھ ایشوز آف فیکٹ ہوتے ہیں. جتنے ایشوز آف فیکٹ ہوتے ہیں وہ انفیکٹ آپ کو فیکٹ میں ایشو ہی ہوتی ہے، یہ یاد ہے وہ آپ کو فیکٹ میں ایشو ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں دوبارہ آ رہا ہوں اس کی فیکٹن ایشو پہ. کہہ رہے کہ جو فیکٹن ایشو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں شامل ہے انکلوڈس ایسا فیکٹ ہے، مجھے نہیں پتا اردو میں آپ کیا کہتے ہیں فیکٹ کو، عمل کہتے ہیں جو بھی، انکلوڈس اینی فیکٹ جس سے ادھر بائی سیلف اس فیکٹ سے یا دوسرے فیکٹ سے جوڑ کے کسی رائٹ کی، حق کی، لائبلٹی کی، ڈسیبلٹی کی ایگزسٹنس، اس کا وجود، اس کی ناموجودیت، اس کی نیچر، ٹھیک ہے، وہ درد ہوتی ہو یا ڈینائی ہوتی ہو کسی سوٹ میں یا پروسیڈنگ میں. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوبارہ ریلیونسی پہ میں لے کے چلوں گا تاکہ اس کو مزید ایکسپلین کر سکوں. اب دیکھیں ریلیونسی سب سے پہلے ہوتی ہے لاجیکل ریلیونسی. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ پولیس کو بیان دیتا ہے کہ میں نے بھی فلاں فلاں بندے کو قتل کر دیا اور میں نے اس ہتھیار سے مارا. اب آپ سب لوگ کہیں گے کہ بھائی لاجیکلی منطقی طور پر تو یہ چیز بڑی ریلیونٹ ہے، کسی جرم کو ثابت کرنے کے لیے اس بندے نے پولیس کے سامنے اعتراف کر لیا، یہ تو لاجیکلی ریلیونٹ ہے بڑی بات. لیکن اب ہم نے نیکسٹ اسٹیپ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے یہ لیگلی ریلیونٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس معاملے میں ہمیں قانون شہادت سب سے پہلے جو وسیلت کر رہا دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بات لاجیکلی تو ریلیونٹ ہے لیکن قانون شہادت میں لیگلی ریلیونٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ قانون شہادت کہتا ہے کہ کنفیشن بیفور پولیس از ناٹ ایڈمیسیبل. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ایک فیکٹ ہے جو منطقی طور پر تو آپ کو اپیل کر رہا ہے یہ بڑی ریلیونٹ ہے، لیکن قانون شہادت کا جو ریلیونسی آف فیکٹس کا چیپٹر ہے جس میں وہ ریلیونٹ فیکٹ کے بعد کنفیشن اور ایڈمیشن کا چیپٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ریلیونٹ نہیں ہے لیگل. لہٰذا آپ اس اسٹیٹمنٹ کو ایویڈنس میں یوز نہیں کر سکتے. اب اس سے اگلا بھی ایک اسٹیپ آ رہا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ چیز لاجیکلی ریلیونٹ ہے، لیگلی ریلیونٹ نہیں ہے. لیگلی ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں ٹیسٹ ہو گئے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ لیگلی ریلیونٹ ہو گئی ہے، کیا یہ ایڈمیسیبل بھی ہے؟ ایڈمیسیبل بھی ہے. ایسی بھی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک آگے اسی چیپٹر میں پڑھیں گے پریولیجڈ کمیونیکیشن کا کانسیپٹ. پریولیجڈ کمیونیکیشن کا کانسیپٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کہ آپ اسٹیٹ کے سیکرٹ نہیں پوچھ سکتے، میاں بیوی کی کمیونیکیشن نہیں پوچھ سکتے، کاؤنسل اینڈ کلائنٹ کی کمیونیکیشن نہیں پوچھ سکتے ایکسیپٹ سرٹن ایکسیپشن. یہ چیزیں لیگلی ریلیونٹ ہیں لیکن قانون شہادت نے کہا کہ یہ ایڈمیسیبل ہے، آپ ان کی ایویڈنس نہیں لے سکتے. لہذا جتنے ایڈمیسیبل فیکٹس ہیں نا جی جن کی ایویڈنس ہوتی ہے جو الاؤ کرتی ہے آپ سمجھیں کہ وہ چیزیں لیگلی ریلیونٹ بھی ہوتی ہیں، لاجیکلی بھی ریلیونٹ ہوتی ہیں. لیکن ہر لاجیکل ریلیونٹ چیز، ہر لیگلی ریلیونٹ چیز ضروری نہیں کہ وہ ایڈمیسیبل ہو. یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہر لاجیکلی ریلیونٹ چیز، ہر لیگلی ریلیونٹ چیز ضروری نہیں کہ وہ ایڈمیسیبل بھی ہو.
اور میں نے آپ کو مثال بھی دے دی، کنفیشن والی بھی اور یہ کمیونیکیشن والی، یہ دو بڑی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو قانون شہادت بیسکلی جو فیکٹس میں چلتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بھی چیز آپ کے سامنے کسی کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، آپ نے دیکھنا ہے کیا یہ ریلیونٹ فیکٹ کے زمرے میں آ رہی ہے، لیگلی ایڈمیسیبل ریلیونٹ فیکٹ کے زمرے میں آ رہی ہے اور فیکٹ اینڈ ایشو کو سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیں جتنے بھی فیکٹ اینڈ ایشو ہوتے ہیں آپ ان کو ڈائریکٹ ایویڈنس سے بھی پروو کر سکتے ہیں. جو ریلیونٹ فیکٹ ہوتے ہیں وہ آپ ان کو سرکمسٹینشلی بھی پروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان دو چیزوں پہ آپ کے کیس کا انحصار ہوتا ہے، پرنسپل فیکٹ اور ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے جو فیکٹ یا ایویڈنس آپ دیتے ہیں، جو لا آپ کو الاؤ کرتا ہے، ان چیزوں پر لائے کرتے ہیں اور چیزیں ثابت ہوتی ہیں. یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں، ریلیونٹ فیکٹ، فیکٹ نہیں. اب اس کی آرٹیکل یہ ابھی 4 چل رہا ہے کہ a fact is said to be true when after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent mind may ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. اب فیکٹ کو پروف کرنے کے حوالے سے جو کرائٹیرین کیا ہے کہ ہم ہر فیکٹ کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ پروف ہو گیا. یہ تبھی اس کو ہم پروف کہہ سکتے ہیں کہ جب کورٹ جو ہے ان کو کنسیڈر کرے، بلیو کرے ایگزسٹ کر رہی ہے، یا اس کی ایگزسٹنس سمجھے کہ یہ اتنی پرابیبل ہے کہ ایک عام عقل کا آدمی جو کیس کے حالات و واقعات ہیں اس کے مطابق وہ فرض کر سکے کہ یہ ایسے ہی ہوا ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ یہ پروف ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں بتا رہا ہوں کچھ چیزیں شاید آپ نہ فالو کر پا رہے ہو، لیکن یہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی جائیں گی ان شاء اللہ. یہ آپ کی چیز کی فکر نہیں کی جی. بالکل. دیکھیں میں آپ کو پہلے سب سے پہلے کرمنل کی مثال دوں گا. کرمنل میٹر ایک بندے پہ الزام ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس نے قتل کیا، یہ فیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ فیکٹ نہیں ہے کہ کورٹ نے دیکھنا ہے کہ اس پہ اور جو چارج لگتا ہے کرمنل کیس میں وہ فیکٹ نہیں ایشو ہوتا ہے. آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، فیکٹ نہیں ایشو. اب اس کو پروف کرنے کے لیے انویسٹیگیشن میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ریکوری کر رہے ہیں، آپ موٹو کی ایویڈنس لے کے آ رہے ہیں، آپ روز بلڈ اسٹین کپڑے لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پل قبضے میں لے رہے ہیں. اس طرح کے بلاگ یہ سارے ایویڈنس، پیسز آف ایویڈنس آپ لوگ لیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو میں نے بعد میں پیسز آف ایویڈنس بولے یہ ریلیونٹ فیکٹ ہے. سب سے پہلے جو میں نے بولا کہ یہ آپ کا مین جو فیکٹ تھا کیا بدل کیا اس بندے نے، یہ فیکٹ نہیں چھوڑا کہ کیا قتل ہوا، اس بندے نے قتل کیا. اب اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ڈائریکٹ ایویڈنس کا اور جو ریلیونٹ فیکٹس ہے ان کا سہارا. تو مین جو چیز آپ نے ثابت کرنی ہوتی ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ اس سے ریلیونٹ فیکٹ کا سہارا لیتے ہیں، وہ ریلیونٹ فیکٹس میں آ جاتا ہے، باقی آپ کا فیکٹ نہیں آ جاتا. ابھی جب میں آپ کے چلوں گا نا یہ ریلیونسی آف فیکٹس میں، تو آپ دیکھیں گے یہ چیز آپ کو فیکٹ میں کلیئر ہو جائے گی. آپ یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو لاجیکل ریلیونسی اور یہ چیز بتائی ہے وہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہوئی ہے. نہیں، کورٹ میں تو دیکھیں آپ ریلیونٹ ایویڈنس کی بھی ایویڈنس دے رہے ہیں نا. مطلب ایک بندہ ایویڈنس دے رہا ہے کورٹ میں کہ ہاں جی اس بندے نے مرڈر کیا، ٹھیک ہے، یا اس بندے نے اتنے میرے پیسے دیے. اب آپ اس کی ریلیونٹ فیکٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ریکوری اس کی لے کے آ رہے ہیں. تو جو ایویڈنس آ رہی ہے اس میں فیکٹ ایشو کی ایویڈنس آ رہی ہے اور ریلیونٹ فیکٹ کی ایویڈنس آ رہی ہے. اس میں جو مدعا ہے
وہ فیکٹ نہیں سوری جو بھی مدعا ہے مردہ نہیں خالی وہ اس پہ مردہ بھی نہیں، جو ایک ایلیگیشن ہے کہ کوئی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ چیز یہ ہے، آپ چارج کرتا ہے آپ نے یہ جواب دیا، آپ نے اسے مارا، آپ نے اسے میٹنگ کی، آپ رینسم مانگا، یہ سارے فیکٹس نہیں ہیں. آپ نے اس کا ڈیٹا لے کے ریلیونٹ فیکٹ ہے. کسی نے آپ نے اس کو کسی کو گٹی کے ساتھ جاتے دیکھا، ریلیونٹ فیکٹ سامنے آ گیا. موٹو کیا تھا؟ ریلیونٹ فیکٹ آ گیا. ریلیونسی آف فیکٹس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کن کن چیزوں کو انڈر ریلیونٹ فیکٹ بنایا اور وہ کیوں ایڈمیسبل. تو مین چیز آپ کا جو ہے وہ فیکٹ ایشو ہے، جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، جس کی آپ بیسکلی کراپوریشن لے کے جاتے ہیں ریلیونٹ فیکٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے جی. اچھا، میں نے یہ پڑھی تھی ڈیفینیشن کہ میں نے فیکٹ از فیکٹ ٹو بی ٹرو. اب ڈسپروو کی اس کی وائس ورسا بیسکلی ڈیفینیشن ہے جو میں نے پڑھی تھی پروو کی. اب فیکٹ از فیکٹ ٹو بی ڈسپروو when after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist, یا court یہ believe کرے کہ یہ موجود نہیں ہے، اور consider یا سمجھ لیے court کہ اس کا جو وجود ہے، existence ہے so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist. کہ اتنی اس کی پرابلٹی کم ہو کہ ایک عام عقل کا آدمی بھی سمجھے کہ بھائی یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہو. اوور آل جیسے کیس کی آپ ایویڈنس دیتے ہیں، اس کے بعد کورٹ دیکھتی ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے. اگر کرتی ہے تو دیٹ فیکٹ اسٹینڈز ٹرو، ادروائز دیٹ فیکٹ اسٹینڈز ڈس ٹرو. A fact is said not to be proved when either it is neither proved or not disproved. یہ جنرلی انہوں نے بتایا کہ ہم کب کہیں گے کہ فیکٹ پروو نہیں ہوا، کہ جب وہ نہ ہی پروو ہوا اور نہ ہی ڈسپروو ہوا، تو ہم کہیں گے یہ فیکٹ پروو نہیں ہوا. اب ایک آگے چیپٹر آنا ہے ہمارا جس میں کورٹ کو لا کرتا ہے کہ کورٹ میں ڈرا سرٹن پرزمپشن. اسی سے ملتی جلتی انہوں نے ابھی یہ بات کی ہے کہ وین ایور اٹ از پرووائڈیڈ بائی دس آرڈر، کہ جہاں پہ دیا گیا ہے قانون شاہدور میں دیٹ کورٹ میں پرزیوم افیکٹ، کہ کورٹ کوئی فیکٹ پرزیوم کر لے، فرض کر لے، تصور کر لے. اٹ میں either regard such fact as true unless and until it is disproved or may call for proof of it. مطلب یہ کہ کورٹ یہاں پہ جیسے پرزمپشن آف فیکٹ کا 129 آرٹیکل ہے، اس میں یہ دیا گیا ہے کہ کورٹ اس فیکٹ کو یا تو پروو کر لے یا اس وقت تک کہ جب تک وہ ڈسپروو نہ ہو، یا اس کا ثبوت مانگے. جب 129 آرٹیکل کہیں گے نا تو پھر ہی آپ کو کلیئر ہوگا کہ یہ کس کانٹیکس میں آتا ہے. ابھی جسٹ ہم ڈیفینیشن کو گو تھرو کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا جو مائنڈ ہے نا وہ ایک دفعہ میکا ہو جائے، ساتھ ساتھ آگے سیکھتے جائیں گے. وین ایور اٹ از ڈائریکٹڈ بائی دس آرڈر دیٹ دا کورٹ شیل پرزیوم اے فیکٹ، اٹ شیل ریگارڈ سچ فیکٹ ایز ٹرو until and unless it is disproved. جب اس قانون شاہدور آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ اگر فلاں سچویشن ہو تو کورٹ ایک فیکٹ کو فرض کرے گی کہ یہ ثابت ہے، تو کورٹ اس کو ثابت سمجھے گی اس وقت تک جب تک اس فیکٹ کے خلاف اس کی ڈسپروول میں کوئی اور فیکٹ نہ، اتنی دیر تک کورٹ پرزیوم کرے گی کہ یہ فیکٹ ہے. اگین آرٹیکل 1929 پہ ہم آئیں گے، یہ پرزمپشنس میں ہے یہ کلیئر ہو جائے. جی میں ادھر آتا ہوں، آپ کو کلیریفیکیشن کر دیتا ہوں اس کی. میں نے وہ پرووائڈیڈ بائی دس آرڈر کورٹ میں لیکن پچھلے والے میں نا جو 7 والا ہے اس میں لکھا ہوا ہے
کہ کورٹ کو ڈسکریشن دی گئی ہے وین ایور اٹ از پرووائڈیڈ کہ کورٹ میں پرزیوم افیکٹ، وہاں پہ میں کا لفظ ہے. جو ایک ہے نا وہاں پہ لکھا ہوا ہے وین ایور اٹ از ڈائریکٹڈ بائی دی کورٹ، جہاں پر ڈائریکشن ہے کہ جی اس چیز کو آپ نے پرزیوم کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے اس کو پرزیوم کرنا ہے until and unless there is something which may disprove that fact.